حدیث نمبر 506 506 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. حسد کا معنی جو ہے بہت عام ہے، اس میں کئی قسمیں ہوتے ہیں. ایک ہوتا حسد مطلب دوسرے سے جلنا، اور حسد بمعنی جلنے کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی کو نعمت اگر مل گئی، بہت خوبصورت ہے، بہت پیسے والا ہے، صحت مند ہے، ہم سے زیادہ نمبر لایا، ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی نعمت سے حسد کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے دل میں یہ ہو کہ کاش اس کی نعمت اس کے پاس سے چلے جائے، اس کی صورت بگڑ جائے، اس کا پیسہ ویسٹ ہو جائے. اچھی گاڑی لیا، اس کی گاڑی سے چل رہے ہیں، گاڑی کو ٹکر ہو گئی تو خوشی ہو گیا، بہت لے کے پھر رہا تھا، ٹکر ہو گئی اس کو. تو یہ کیا ہے؟ یعنی کسی کا نقصان ہونے پر دل کا خوش ہونا اور کسی کا نقصان ہو جانے کی تمنا کرنا، یہ ایک حسد ہے. دوسرا عربی زبان میں حسد کا لفظ تھوڑا وسیع ہے. دوسرا جو ہے، دوسرا حصہ اس کا رشک کو کہتے ہیں، اس کو دوسرا نام بھی دیتے ہیں غبطہ. غبطہ بھی کہتے ہیں اسے، حسد کے ایک پارٹ ہوتا وہ. اس میں معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر کہ بھئی اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے کہ کاش مجھے بھی یہ گاڑی ملتی، جی کاش مجھے بھی ایسی گاڑی مل جاتی. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، کاش مجھے بھی ملتا. مطلب اس کا پیسہ چلا جائے یہ نہیں ہے، اس کے پیسے سے جلن نہیں ہے، بلکہ اس کے پیسے کو دیکھ کر کاش میرے پاس بھی ایسا پیسہ، یعنی اس کو گرانے کا نہیں، خود اٹھنے کا سوچ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. مگر پیسے کے لیے غبطہ کرنا اور شہرت کے لیے غبطہ کرنا، یا یعنی رشک کرنا، غبطہ رشک کرنا، تو پیسے کے لیے رشک کرنا، شہرت کے لیے رشک کرنا، یہ فضول کے رشک ہے. یہ فضول کے رشک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر رشک کرنا ہو تو صرف دو لوگ ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا. وہ کون دو ہے صاحب؟ باقی تو سب چیزیں دنیا کی ہے، آنی جانی ہیں. صرف دو لوگ ایسے ہیں. نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ الکتاب وقام بہ آناء اللیل. ایک اس آدمی پر رشک کیا جانا چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہو، یعنی وہ قرآن پڑھنا جانتا ہو، قرآن اس کو یاد ہو، اور وہ قرآن جو ہے راتوں کو اٹھ کر رکعت باندھتا ہے اور نماز میں قرآن پڑھتا ہے. ایسے آدمی پہ رشک کرنا چاہیے کہ یہ قابل رشک کی چیز ہے. تمنا کرنا چاہیے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن یاد دلا دیتا اور حفظ کا موقع دیتا، تو کاش میں بھی جو ہے راتوں کو اٹھ کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا. یہ ایک رشک والی چیز ہے، نمبر ایک. پھر فرماتے وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. اور دوسرا ایک آدمی ہے جس سے رشک کیا جا سکتے ہیں، وہ آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب پیسہ عطا کیا ہو، وہ خوب پیسے والا ہے، تو وہ اپنے پیسے سے صبح شام جو ہے لوگ کی مدد کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے. تو وہ رشک کر سکتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ بھی میرے ہاتھ میں کچھ دیتا تو میں بھی لوگوں کی مدد کیا کرتا. جی یہ تمنا کرنا اچھا نہیں ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیسہ دیتا تو میں بھی 2 کروڑ روپے کی گاڑی خرید کے نکلتا. جی یہ تمنا ٹھیک نہیں ہے. کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی پیسہ دیتا تو میں بھی بڑا بنگلہ خریدتا تھا، اور میں بھی جو ہے سونے کی گنڈیاں لگا کے، اور میں بھی جو ہے 15 لاکھ کی گھڑی پہنتا تھا. نہیں، یہ کوئی رشک والی چیزیں نہیں. کاش کہ اللہ مجھے پیسہ دیتا اس کی طرح جیسا جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو وہ دن رات لوگوں کی جو ہے مدد کرتا ہے. تو یعنی صدقہ اور خیرات کی نیت سے رشک کر سکتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور رات میں عبادت کرتا ہے اس سے رشک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ.